بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے غسل کا مسنون طریقہ، اس کے بارے میں۔ بہت سی بہنوں نے خصوصی طور پر ریکویسٹ کی کہ غسل کا مسنون طریقہ بتایا جائے، کیونکہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں، اکثر ہمارے گھر میں ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے بزرگوں کو غسل کا مسنون طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوال کرنے میں جھجکتے ہیں۔ بہت سے پرائیویٹ میٹرز ہوتے ہیں، انسان حیا کی وجہ سے سوال نہیں کر پاتا، اور بتانے والے بھی اسی حیا کی وجہ سے ایسے موضوعات کو ڈسکس نہیں کر پاتے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ بے شک حیا ایمان کا جزو ہے، لیکن دینی مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے حیا کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی ایک موقع پر تعریف فرمائی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی مسائل پوچھا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کی عورتیں بھی خوب ہیں، یہ دین کو سمجھنے میں حیا نہیں کرتی۔ جس طرح کسی ڈاکٹر سے اپنے مرض کو نہیں چھپانا چاہیے، اگر شرم کی وجہ سے اپنے مرض کو چھپایا تو بیماری بڑھتی چلی جائے گی، علاج نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح سے دینی مسائل جاننے سمجھنے میں اگر ہم نے حیا کو رکاوٹ بنا لیا تو ہم صحیح طور پر اپنی عبادات ادا نہیں کر پائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ طہارت عبادت کی شرط ہے، نماز کی شرط ہے، روزے کی شرط ہے۔ اگر ہم طیب اور طاہر ہی نہ ہو، اگر ہم نے طہارت ہی حاصل نہ کی تو آگے عبادت کیسے کریں گے؟ لہٰذا بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گی، غور سے سنیے، اور انشاءاللہ اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے بھی اس طریقے کو ڈسکس کریں، انہیں بتائیں کہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے غسل کا کیا مسنون طریقہ بتایا۔ یوں تو ہر شخص روزانہ بات لیتا ہے، غسل کرتا ہے، شاور کرتا ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا میاں بیوی کے جسمانی تعلق کے بعد، جس کو غسل جنابت کہا جاتا ہے، غسل بالکل لازم ہے، اس کے سوا عبادت نہیں کی جا سکتی، اس کے بغیر کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی، نہ تلاوت قرآن پاک کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بہنوں کے منتھلی سائیکل کے بعد، یعنی پیریڈز کے بعد، حیض کے بعد بھی اس کے اختتام پر طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا لازم ہے۔ چند باتیں پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بیان فرمایا، اور آج ہم کس طرح سے غسل کرتے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ غسل کے 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم کو 3 مرتبہ دھونا، یعنی رائٹ سائڈ پر بھی سر سے پانی ڈالیں گے نیچے تک، پاؤں تک، اور لیفٹ پر بھی۔ اس کے سوا مسنون طریقہ کیا ہے، اب اس پر بات کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ غسل جنابت کا یا طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کا طریقہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ سنا اور روایت کیا، اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ارادہ ہونا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں نیت۔ اب نیت کے لیے زبان سے کوئی کلمات کہنا بالکل ضروری نہیں ہے، یعنی انسان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ مجھے طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، یہی نیت ہے۔ پھر اس کے بعد بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کلمے پڑھ پڑھ کر غسل کرنا ہوگا تبھی طہارت یا پاکیزگی حاصل ہوگی۔ ایسا کوئی کانسیپٹ احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، دل میں اگر کوئی ذکر اذکار کرنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن غسل خانے میں، ٹوائلٹ میں، واش روم میں جانے کے بعد بآواز بلند آیات قرآنی یا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس غسل کرنے جاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جائیں، اور پھر سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں۔ پھر جسم پر اگر کوئی ظاہری نجاست، کوئی گندگی، کچھ اپیرنس ہے کسی چیز کی، اس کو صاف کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری سنت مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا سا وضو کیا جائے، یعنی جیسا وضو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں،
ہاتھ دھونے اور استنجا کرنے یعنی ظاہری ناپاکی کو دور کرنے کے بعد، اگر اسکن پر باڈی پر کوئی بھی گندگی یا نجاست ہے اس کو صاف کرنے کے بعد ایک دفعہ وضو کر لیا جائے۔ اگر وضو نہ بھی کیا جائے، اور یہ جو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ 3 فرائض یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم کو دھونا، یہ کر دیا جائے گا تو مکمل طور پر طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وضو اگر قائم تھا یعنی وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل نہیں ہوا تھا تو آپ کو دوبارہ وضو کرنے کے لیے نماز کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ اچھی طرح غسل کر کے پھر دوبارہ نماز کے لیے وضو کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، آپ کے اصحاب نے اسے پسند نہیں فرمایا کہ یہودیوں کی طرح شک میں نہ پڑو، جب طہارت حاصل کر لی، غسل ہو گیا، تم پاک ہو گئے، اب دوبارہ سے وضو کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال اگر کوئی مسنون طریقے پر اجر و ثواب پانے کے لیے پہلے وضو بھی کر لے اور پھر غسل کرے، اس زمانے میں جو طریقہ تھا، ظاہر ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پانی کی اتنی فراوانی نہیں تھی، اور جس طرح آج ہمارے پاس شاور ہیں، نل ہیں، اس طرح سے مواقع نہیں ہوا کرتے تھے۔ پانی کو تالابوں میں سے، کنووں میں سے کھینچ کر نکالا جاتا تھا، پھر کسی برتن میں وہ پانی ہوتا تھا، یعنی کہ لمیٹڈ پانی ہے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ کم از کم 3 دفعہ رائٹ سائڈ پر سر سے پانی ڈالنا شروع کیا جائے اور 3 دفعہ لیفٹ جسم کے حصے پر سر سے پانی ڈالنا شروع کیا جائے، اور بالوں کو اچھی طرح جڑوں تک پانی پہنچنا چاہیے، مل لیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جسم مبارک پر پانی ڈالتے جاتے اور ہاتھوں سے اس طرح سے اسکن کو ملتے جاتے، یعنی جہاں پر ہاتھ سے ملا جا سکتا ہے، تاکہ ظاہری طور پر اچھی طرح طہارت حاصل ہو۔ آج ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس باڈی واش ہے یا سوپ ہے تو ہمیں الگ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صابن لگانا یا باڈی واش سے اسکن کو رب کرنا، ملنا، وہی اس کا کمپنسیشن ہوگا، اس کا آلٹرنیٹیو ہوگا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرما لیا کرتے تھے تو اس کے بعد ایک طرف آ کر پاؤں دھویا کرتے تھے۔ اب یہ بھی اگر آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں جس قسم کے ٹوائلٹ کا کانسیپٹ ہوگا، ظاہر ہے کہ اس طرح سے فلور تو نہیں ہوں گے جیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو آخر میں پاؤں پر کہیں کوئی مٹی وغیرہ نہ لگی ہو تو الگ ہٹ کر پاؤں دھو لیے۔ لیکن غسل کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب کھلا پانی آپ کے پاس موجود ہے، شاور کا پانی موجود ہے، تو اچھی طرح پورے جسم پر پانی بہہ جائے اور تسلی ہو جائے کہ اب جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہا۔ خواتین کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر انہوں نے کوئی جیولری وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس جیولری کو، ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں یا بریسلیٹ وغیرہ ہے یا کانوں میں کوئی ایسی جیولری ہے، تو اس کو تھوڑا سا موو کر لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کی نیچے کی جو اسکن ہے، جیولری کے نیچے جو چھپ گئی ہے، اس تک پانی نہ پہنچے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ بالوں کو دھونے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب غسل جنابت کا طریقہ پوچھا اور یہ دریافت کیا کہ میں کیا اپنے بالوں کو کھول لیا کروں، یعنی جو چوٹی باندھتی ہوں اس کو کھول لیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر 3 دفعہ بالوں میں پانی ڈال لیا جائے اور ہاتھ پھیر کر جڑوں تک پانی پہنچا دیا جائے تو چوٹی کو یا بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابن ماجہ میں روایت موجود ہے کہ جب انہوں نے حیض کے بعد پاکیزگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کا طریقہ دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ بالوں کو کھول کر دھونا ہے۔ اب تھوڑا سا ہمیں فرق نظر آ رہا ہے 2 اوپینین میں۔ اس میں بعض علماء کرام نے تو یہ رائے دی کہ ممکن ہے کہ حالت جنابت میں، یعنی کہ جو میاں بیوی شادی شدہ لوگ جو غسل کرتے ہیں، اس میں یہ رعایت رکھی گئی ہو کہ بال کھول کے نہ دھوئے جائیں، صرف روٹس تک، جڑوں تک پانی پہنچ جائے، ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ بالوں کی جڑیں گیلی ہو گئی ہیں تو طہارت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن منتھلی سائیکل کے بعد یعنی حیض کے بعد اچھی طرح سے بالوں کو کھول کر دھونا واجب ہو۔ اور بعض یہ تھوڑی سی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ ممکن ہے کسی ایک کے بال بہت زیادہ ہلکے ہوں اور ایک کے بال بہت زیادہ گھنے ہوں۔ دوسری رائے اتنی زیادہ لاجیکل ہمیں نظر نہیں آتی، مگر پہلی رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جو ہمارا دین ہے، جو دین فطرت ہے، اس کے زیادہ مطابق نظر آتی ہے، کیونکہ
فریکوینٹلی بار بار روزانہ اگر ہم شیمپو کرتے ہیں تو بالوں کی جڑیں بھی کمزور ہونے لگتی ہیں، تو صرف بالوں کی روٹس تک پانی پہنچ جانا ہی بہتر ہے. لیکن یہ جو منتھلی سائیکل کے بعد غسل کرنا ہے، ظاہر ہے کہ یہ فریکوینٹ نہیں ہے، تو اس میں اچھی طرح سے طہارت حاصل کی جائے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو یہ بھی فرمایا کہ بیری کے پتوں کے پانی سے غسل کریں. وہ اینٹی سیپٹک بھی ہے، جراثیم کو مارنے والا ہے. ظاہر ہے آج یہ کام صابن کرتا ہے. بیری کے پتوں کا جو آلٹرنیٹیو ہے وہ سوپ یا باڈی واش ہے. اس میں بھی یہ بہنیں یاد رکھیں کہ سینسٹیو پارٹس پر، پرائیویٹ پارٹس پر صابن کا استعمال، یعنی جو عام کیمیکل والے سوپ ہیں، وہ مضر ہے. تو کوشش کریں کہ بیبی واش یا بیبی سوپ یا پرٹیکولرلی جو ایسے سوپ ڈیزائن کیے گئے ہوں یا ایسے واش بنائے گئے ہوں کسی ڈاکٹر سے ریکمینڈ کروا کے اس کو استعمال کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی احادیث مبارکہ اور اس زمانے میں ازواج مطہرات کی پریکٹس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ غسل جب کر رہے ہیں پیریڈز کے بعد تو اس میں جسم سے جراثیم کو دور کرنا، کسی قسم کی اسمیل کو دور کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کا آلٹرنیٹیو اس زمانے میں ہربز ہوتی تھیں، جڑی بوٹیاں ہوتی تھیں جس سے خوشبو کا کام لیا جاتا تھا اور جراثیم کش ہوا کرتی تھی. آج ہر چیز ہم بغیر سوچے سمجھے استعمال نہیں کر سکتے، چیزوں میں بہت فرق ہے. تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا اپنی صحت پر بھی توجہ دی جائے، اپنی اسکن کا بھی خیال رکھا جائے، اور وہ اصول جو شریعت نے طہارت کے لیے مقرر کر دیے ہیں ان کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھا جائے. میں پھر دوہرا دیتی ہوں کہ بے انتہا آسان طریقہ ہے آج. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مسنون طریقے سے غسل کریں تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ سنت کو پورا کرنے کا اجر حاصل ہوگا. یعنی جس طرح بھی ہم نے بات کی کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر ٹوائلٹ میں یا واش روم میں داخل ہوا جائے اور سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، استنجا کیا جائے، پھر وضو کیا جائے. اگر کسی شخص نے، کسی مرد یا عورت نے وضو نہیں کیا، ڈائریکٹ گئے، ہاتھ دھوئے، نجاست کو صاف کیا اور شاور کے نیچے نہانے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو بھی انہیں طہارت حاصل ہو جائے گی، وہ بالکل پاک صاف ہوں گے. دل میں کسی قسم کا کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پانی کی یہ خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا ہے. کوئی لوگ سمجھتے ہیں کلمہ نہیں پڑھیں گے تو پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی، وضو نہیں کریں گے تو پھر نماز اگر پڑھنی ہے تو غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. یہ سب شکوک اور شبہات اپنے دل سے نکال دیں. دین بہت آسان ہے، بہت پریکٹیکل ہے. میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، مسنون طریقے سے اگر آپ غسل کرتے ہیں تو آپ کو غسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کا اجر و ثواب حاصل ہوگا، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے کو اپناتا ہے. لیکن اگر کوئی صرف پانی سے جا کر غسل کر لے، مگر اس میں یہ یاد رکھے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا لازمی ہے. کیونکہ وضو میں کیا ہوتا ہے، لاجک کو سمجھ لیجئے، وضو میں ہم ناک میں بھی پانی ڈالتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں اور چہرہ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں. اب اگر آپ کلی نہ کریں اور ناک میں پانی نہ ڈالیں تو باقی سارے اعضاء تو دھل گئے جو وضو میں دھلتے تھے، لیکن یہ دو چیزیں رہ گئیں. اسی وجہ سے لاجک یہ ہے کہ غسل میں اگر آپ نے وضو نہیں کیا یا نہیں کرنا تو کلی بھی کرنی ہے اور ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے، پھر پورے جسم کو اچھی طرح سے دھو لیا گیا. اگر تو بالٹی میں یا کسی برتن میں پانی لیا گیا ہے تو منیمم اس کا یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ رائٹ سائڈ سے آغاز کریں، دائیں ہاتھ سے 3 دفعہ اور 3 دفعہ بائیں ہاتھ کی طرف سر سے پانی ڈالنا شروع کریں گے. جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، بالوں کی جڑیں ڈرائی نہیں رہنا چاہیے، اسکالپ کے اوپر پانی ضرور پہنچنا چاہیے. اور الحمدللہ آج تو بہت ہی آسان ہے، شیمپو بھی کرتے ہیں، اچھی طرح سے سر کو دھوتے بھی ہیں، تو اس کے بعد غسل بالکل کامل ہو جائے گا، وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی.